السلام کے غلاموں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ خواجگان چشت اہل بہشت قادری سلسلے سے اور چشتی سلسلے سے تعلق رکھنے والی وہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، پہلے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جب یورپ گئے پہلی مرتبہ جب یورپ گئے، آپ کے سارے اعزاء اقربا رشتہ دار ایئرپورٹ کے اوپر جب وہ واپس پلٹے، وہاں گئے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہمارا اقبال یورپ گیا ہے، اب اس کی عادات و اطوار بدل چکی ہوں گی، اب اس کا کردار بدل چکا ہوگا، وہ یورپ والوں کے رنگ میں رنگا ہوا واپس پلٹا ہوگا۔ جب واپس پلٹے رشتہ داروں نے دیکھا اور کہنے لگے، او اقبال تمہارا تو کوئی رنگ چالا یورپیوں والا نہیں ہے، تمہارے اوپر تو یورپیوں والا رنگ نہیں چڑھا، کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اصل یہ تھا، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جب باہر ملک جانا ہوتا، جاتے ہوئے بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کے مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے، اور جب واپس پلٹتے تو واپس پلٹ کر بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کے مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے، اللہ والوں کی نگاہوں میں رہتے تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا خوب فرمایا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا ہی بہترین انداز میں جواب دے دیا، تم یہ سمجھتے ہو اقبال یورپ جا کے اپنی عادات و اطوار کو تبدیل کر دے گا؟ نا 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 نا، یہ جتنے بھی افرنگی ہیں یہ فرنگی ہیں، فرنگیوں کی چالوں کو علامہ اقبال سمجھنے والا ہے، اقبال فرنگیوں کی چالوں کو سمجھنے والا ہے، اور اقبال کو یہ فرنگی کہیں اس کی عادات و اطوار کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کی آنکھ کا سرما خاک مدینہ و نجف، مدینہ شریف کی خاک، مدینہ شریف کی مٹی، اور نجف اشرف حضرت مولا علی آپ کا مزار شریف نجف کے اندر ہے، مولا علی کے اس شہر کی مزار کی مٹی اور مدینہ کی مٹی اقبال کی آنکھ کا سرما ہے۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار علامہ اقبال جن کے مزار پہ جاتے ہوئے بھی حاضری دیتے ہیں، واپس پلٹتے ہوئے بھی پہلی حاضری دیتے ہیں، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پاک و ہند کے اندر جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی حدیث گھر گھر تک پہنچی، لوگوں تک حدیث کا فیضان پہنچا، اس شخصیت کا نام محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر نقل فرماتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نہیں برس رہی،
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ سے کہا دعا کیجئے کہ اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دے، 4 سالی ختم ہو جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ صاحبہ کے پاس گئے، ان کی والدہ صاحبہ نے اپنے دامن کا، اپنی قمیض کے دامن کا ایک دھاگا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کو عطا فرما دیا۔ فرمانے لگی جاؤ جا کر ان کو کہو اس دھاگے کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ اس دامن کے داغے کو لے جاؤ، اس قمیض کے ایک داغے کو لے جاؤ اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرو، وسیلہ پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرمائے گا، اور ساتھ یہ دعا کرنی ہے اے اللہ یہ اس پاک دامن بی بی کے، اس قمیض کے اس دامن کا ایک داغا ہے جس پر آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ انہوں نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں اس دھاگے کا وسیلہ پیش کیا تو رب ذوالجلال نے چھم چھم بارش عطا فرما دی۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء جن کی والدہ ہے محترمہ، جن کے کپڑے کے دامن کے دھاگے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اللہ کا 8 سالی کو ختم کر کے رحمت کی بارش عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس ہستی کے بطن عطر سے دنیا میں آنے والی شخصیت اور آپ کے شکم میں پلنے والی شخصیت، وہ وہاں پر پلنے والی شخصیت خواجہ نظام الدین اولیاء، اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ہاں جب یہ نکاح کا سلسلہ چلے گا اور پھر حیاداری ہوگی، جتنی عورت پردہ ہوگی، جتنا مرد شریعت کا پابند ہوگا، پھر جو آگے اولادیں ہوں گی اللہ نیک صالح اولادیں پیدا فرمائے، پھر وہ فتنے اور فساد، لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوں گے۔ مرد اپنے حقوق کا خیال کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کرے تو یہ امن کا گہوارہ ہے گھر، یہاں فساد نہیں ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن والا معاملہ کرو، حسن اخلاق والا معاملہ کرو، انہیں اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر صاحب حق کے حق کو پہچاننے کی اور اس کو اچھے طریقے سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ